الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عید کے دن چند ایک کام ایسے ہیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے، ذرا اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عید کے دن نماز تو پڑھنی ہے جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں، یہ تو مستقل بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اذان بھی ہونی ہے، بجماعت نماز ادا ہونی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد نمبر 1، سنت کے مطابق غسل کرنا۔ استنجے کی حاجت ہو تو کر لیں، پھر وضو کریں، پھر غسل کریں، سنت کے مطابق غسل کرنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو سب سے اچھا ہو وہ پہننا۔ نیا ضروری نہیں ہے، سفید رنگ کا ضروری نہیں ہے، نیا ہو تو بہت اچھا، سفید ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہو وہ پہنیں۔ نمبر 4، خوشبو لگانا، لیکن اس کا اہتمام فرمائیں خوشبو ایسی ہو کہ ساتھ والوں کو راحت ہو، ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ ساتھ والوں کو نزلہ ہو جائے، ذرا اس کا بھی خیال کریں۔ نمبر 5، زیر ناف بغل کے نیچے زائد بال اس کو صاف کرنا۔ نمبر 6، ناخن تراشنا، لیکن جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحج شروع ہوتے ہی اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، عید کی نماز پڑھے، قربانی کرے تو اس کے بعد اپنے بال تراشے اور ناخن بھی تراشے۔ ہاں البتہ اگر کسی کے دن زیادہ گزر گئے ہیں اور 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو پھر تو بال ویسے بھی صاف کرنے ضروری ہیں۔ نمبر 7، عیدگاہ جلدی جائیں، کوشش کریں جتنا جلدی جا سکے جائیں۔ نمبر 8، عیدگاہ کوشش کریں پیدل جائیں، اگر عیدگاہ دور ہو سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ نمبر 9، عیدگاہ جاتے وقت راستے میں بلند آواز سے تکبیرات تشریق کہیں۔ نمبر 10، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا شدید بھوک ہے، کوئی بیماری ہے، بھوکا رہ نہیں سکتا، مستحب اور مناسب یہ ہے کہ سب سے پہلا کھانا عید الاضحیٰ پہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے، آپ کا معمول مبارک یہی تھا۔ نمبر 11، عیدگاہ جانے کا راستہ الگ ہو، آنے کا الگ ہو، راستہ بدلیں، کوئی عذر ہو نہ بدلیں تو گناہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 12، اپنی حیثیت کے مطابق مساکین اور غریب رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ نمبر 13، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد معانقہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے، یہ عید کی سنت نہیں ہے۔ ویسے سال بعد ملے ہیں، عرصے بعد ملے ہیں، یہ دور سے آئے ہیں، عید کی نماز کے بعد آپ نے مصافحہ بھی کیا ہے، معانقہ بھی کیا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس معانقے کو عید کا معانقہ سمجھنا اور یہ سنت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 14، عید مبارک کہنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روایات میں الفاظ یہ ہے تقبل اللہ منا ومنکا، تقبل اللہ منا ومنکا، تو یہ الفاظ یاد بھی کر لیں، عادت بھی ڈالیں، بجائے عید مبارک کہنے کے عید کی نماز سے فارغ ہوں تو یہ الفاظ کہیں تقبل اللہ منا ومنکا، کہ یہ عبادت اللہ میری بھی اور آپ کی بھی قبول فرمائے، تو یہ آداب ایسے ہیں کہ جس کا خیال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔